پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک اور دورس ثابت ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دشمن کو متنبہ کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، دشمن جان لے، پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں ہوں گے۔ ملکی خود مختاری، سرحدی سالمیت اور قومی وقار پر کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ عصر حاضر اور مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے اور ورلڈ وائڈ جو ہے پاکستان کو اس کی مبارکباد بھی مل رہی ہے۔ آج فیلڈ مارشل کی جانب سے خطاب بھی کیا گیا ہے اور انہوں نے دشمن کو ان فیوچر جو ہے وہ وارن بھی کر دیا۔ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں، پوری قوم آج مارکہ حق اور آپریشن بنیاد مرسوس کا 1 سال مکمل ہونے پر جشن منا رہی ہے۔ پورے ملک میں تقریبات ہیں اور واضح طور پر دنیا بھر سے بھی پاکستان کو پیغام تہنیت مل رہے ہیں، کیونکہ یہ کامیابی کوئی عام کامیابی نہیں تھی۔ اس کامیابی کے جو خد و خال تھے، جو محرکات تھے، جو بیک گراؤنڈ تھی، ہم سب جانتے ہیں۔ میڈیا بھی اس کو کور کرتا چلا آ رہا ہے۔ پچھلے سال کے مناظر بھی ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی بہادر مسلح فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جو شکست فاش دی، وہ تاریخ میں ہمیشہ لکھی جائے گی۔ اور آج کی جو خاص تقریب جی ایس کیو میں تھی، جس میں آرمی چیف نے ایک کلیدی خطاب کیا اور ان کے اس خطاب میں تمام باتوں کا انہیں احاطہ کیا۔ پاکستان کے جو خارجہ پالیسی کے بیسک پلرز ہیں ان کا بھی ذکر کیا، اس کامیابی کو بھی ان ڈیٹیل بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے لیے بالخصوص اور پوری دنیا کے لیے بالعموم ایک واضح پیغام تھا کہ پاکستان الحمدللہ ناقابل تسخیر تھا اور انشاءاللہ ہمیشہ ناقابل تسخیر رہے گا۔ اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کبھی بھی مہم جوئی کی، ناکام کوشش کی، تو اس کو ایسا جواب ملے گا وہ کبھی بھلا نہیں سکے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان کے خطاب میں انہوں نے کشمیر کا ذکر بھی کیا کہ کشمیر کے بغیر کوئی داستان مکمل نہیں ہوتی، اور کشمیر ہی ایک ایسا مسئلہ ہے جو تمام اس خطے میں تمام مسائل کی جڑ ہے۔ جب تک اس کو کشمیری عوام کی منگوں کے مطابق اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں کیا جا سکتا، اس وقت تک خطے میں امن نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان کا جو آج دنیا میں کردار ہے، سفارتی سطح پر جو پاکستان کو عزت ملی ہوئی ہے، پاکستان ایران اور امریکہ کی جنگ کو رکوانے میں جو ایک میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اور بلا شبہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی۔ ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صورت میں پاکستان کی فوج کو اور اب تو افواج کو جو ایک سپہ سالار میسر ہیں، وہ میرا خیال ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں، کیونکہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں انہوں نے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر دنیا میں اپنا لوہا بنوایا، اور پاکستان کی یہ کامیابی، یہ دنیا جو پاکستان کی تعریفیں کر رہی ہے، اکنالج کر رہی ہے، یہ صرف ہماری خواہشات کی وجہ سے نہیں ہے۔ خواہشات کے اوپر آپ کو بہت کم چیزیں ملتی ہیں، آپ کو محنت کوشش کرنی پڑتی ہے، جستجو کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے پچھلے سال یہ ثابت کیا کہ ہم مضبوط ہیں، ہم طاقتور ہیں۔ جب آپ طاقتور ہوتے ہیں تو دنیا آپ سے بات کرتی ہے، کمزور سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایک مضبوط فوج کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، اور پاکستان کی فوج نے یہ ثابت کیا ہے کہ مضبوط ہے، الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے، اپنے وطن کی بقا سلامتی کی ضامن ہے، قوم کی امنگوں کی ترجمان ہے، اور پاکستان کی پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ ہر وقت کھڑی ہوتی ہے، سپورٹ کرتی ہے۔ اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری فوج کو 6 7 یا 8 لاکھ کی نہیں ہے، یہ 25 کروڑ کی ایک فوج ہے، کیونکہ ہر پاکستانی پاکستان کا سپاہی ہے، پاکستانی فوج کا حصہ ہے، فوج کے شانہ بشانہ وہ لڑتا ہے، کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت آج دی ہے۔ تو اس بجا طور پر یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں، سیلیبریشنز کر رہے ہیں، یہ ہر پاکستانی ڈیزرو کرتا ہے، اور اس کی خوشی ایسے ہی منانی چاہیے۔ اور میڈیا کا کردار اس میں انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ جس طریقے سے میڈیا سارے ایونٹس کو کور کر رہے ہیں، پچھلے سال بھی کور کیا، یہ فیس بن جاتا ہے آج کی دنیا میں میڈیا کسی بھی قوم اور ملک کا، کیونکہ آج کا میڈیا محدود نہیں ہے۔ تو آل سیڈ اینڈ ڈن الحمدللہ تمام پاکستانیوں کے لیے خوشی کا دن ہے، اور اس کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے۔ سر، جس طرح سے ابھی آپ میڈیا کی بات کر رہے تھے، میڈیا کے کردار کی اگر ہم بات کریں تو ایک طرف جو ہے وہ پاکستانی میڈیا جو دکھا رہا تھا، دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ کچھ اور دکھا رہا تھا اور بڑا منفی پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا تھا۔ اس پر کیا کومنٹ کریں گے؟
ہندوستان کا میڈیا عکاسی کرتا ہے ان کی ذہنیت کی، ان کی سوچ کی، اور وہاں پر جو اخلاقی قدریں ہیں ان کی. ہندوستان کا میڈیا بد اخلاقی کا پرچار کرتا ہے، بدتمیزی کا پرچار کرتا ہے. ڈائلاگ کی بات وہاں پر نہیں ہوتی. وہاں پر کسی بات کو اپنے آپ بیان کرنے کے لیے آپ ساتھ ریزنز نہیں دیتے، ریشنل نہیں دیتے. پاکستان کی دشمنی میں وہ جو ان کے منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاتے ہیں. دوسری طرف ہمارا میڈیا ایک رسپانسبل میڈیا ہے. ہمارے میڈیا نے ہمیشہ ایکچوئل رپورٹنگ کی ہے، رسپانسبل رپورٹنگ کی ہے، پرووکیشن کی طرف نہیں گئے.